وہ دو ڈفرینٹ کلپس بھیجے شیخ رشید صاحب کے، اور انہوں نے کہا کہ میں حاشا للہ یہ بتا رہا ہوں اور میں قسم کھا رہا ہوں ورڈ ٹو دی افیکٹ کہ عمران خان اگر وزیر اعظم ہوتے تو انہوں نے جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بنانا تھا۔ تو پتہ نہیں عمران خان تو وزیر اعظم نہیں ہے تو بھائی انہوں نے کس کو بنانا تھا؟ تو ان سے سوال کیا گیا، اور دو ڈفرینٹ، ایک خاتون تھی کوئی اور ایک صاحب تھے، ان دونوں کے الگ الگ انٹرویوز میں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ جن کو آرمی چیف انہوں نے بنانا تھا۔ کہ وہ کون ہے؟ ان کا جی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز جو شہید ہو گئے، جو کور کمانڈر تھے ابھی سیلاب کی امدادی سرگرمیاں جو کر رہے تھے اور خود اوور لک کر رہے تھے، اور فرنٹ اینڈ پہ وہ خود وہاں پہ متاثرین کے لیے کام کر رہے تھے، ان کے متعلق کہا کہ جی وہ ان کو بنانا تھا۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اس سے بڑا جھوٹ اور دقیانوسی بات ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شہیدوں کی تو مغفرت کرتا ہی ہے، اور شہداء جو ہوتے ہیں وہ تو ہمارے ماتھوں کے جھومر ہیں، لیکن میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جنرل سرفراز اور ان کے ساتھیوں کو وہ اعلیٰ ترین مقامات ادا کرے کہ جس کا کوئی بھی مومن یا مسلمان تصور کر سکتا ہے یا خواہش کر سکتا ہے۔ لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ نومبر کو جب چینج اوور کا ٹائم آئے گا جنرل قمر جاوید باجوہ کا، تو اس وقت اگر آپ سینیورٹی ان آرڈر آف سینیورٹی دیکھتے ہیں تو جنرل سرفراز شہید جو ہیں اگر وہ زندہ ہوتے ہیں، ہمارے درمیان ہوتے، تو وہ ان کا 17واں نمبر ہونا تھا، 17th نمبر ہونا تھا۔ تب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور یہ کتنا بڑا لالی پاپ ہے، کتنا بڑا ڈھکوسلا ہے کہ ایک گھٹیا سیاست کو آگے کرنے کے لیے یہ نام اس طرح سے یوز کیا جا رہا۔ شہداء کی فیملیز جو ہیں ان کو بھی آپ نے پریشان کیا، وہ مزید اس کے ساتھ بعد آپ دیدہ ہوں گے، مزید مخموم ہوں گے۔ اور آپ نے صرف سیاست کی، آپ نے کہا کہ جو ہم نے گراؤنڈ لوز کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، آرم فورسز کے اندر، اور جو ہم ہمدردیوں کے ذریعے اپنی سیاست کو ہم دوبارہ چلا لیں۔ اور یہ بات شیخ رشید نہیں کہہ سکتے جب تک ان کو عمران خان کی انسٹرکشن نہ ہو۔ میں جانتا ہوں عمران خان کو بھی اور شیخ رشید صاحب کو بھی۔ شیخ رشید صاحب اپنی مرضی سے اتنا بڑا بیان نہیں دے سکتے، کیونکہ اس میں یہاں پہ انہوں نے دو چیزیں کی۔ ایک تو شہداء کے ساتھ دوبارہ سے تمسخر کیا اور غلط بیانی کی، ان کا نام استعمال کر کے انہوں نے اپنی سیاست کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی گھٹیا پنا انہوں نے کیا، اور پی ٹی آئی کا گھٹیا پنا ہے خیر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جنرل فیض کا تو بیڑا گرک کر ہی دیا بیسیکلی، کہ جنرل فیض کا نام جس طرح سے انہوں نے پچھلے کچھ مہینے میں استعمال کیا نجی محفلوں میں اور ابھی بھی استعمال کیا، تو ایک پروفیشنل سولجر کے لیے اس سے بڑی یعنی آپ سمجھیں مشکل نہیں ہوتی کہ وہ پبلک ڈسکشن کا حصہ بن جائے۔ کوئی بھی پروفیشنل سولجر ہو، وہ آرمی، ایئر فورس، نیوی، پیراملٹری، کسی اس کا فیلڈ سے تعلق ہو اور جس مرضی رینک کا ہو، تو یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، جنرل فیض کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو، کہ آپ ان کا جس طرح سے آپ نے پہلے ان کو کنٹروورشل کر دیا خواہ مخواہ میں، جب بھی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ آئی تھی اور آپ نے ان کو ڈیلے کروایا تو لگا کہ کوئی دونوں کی ملی بھگت ہے، ایسا لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ اب یہ کہہ دیا شیخ رشید نے، تو یعنی آپ سوچیں کہ ایک آدمی جس کا نمبر 17 آنا ہے، اور جب پرائم منسٹر کے پاس نام آتے ہیں تو میکسیمم جو نام آتے ہیں وہ پہلے 5 آتے ہیں سینیورٹی کے لیول پہ، یوزلی تو 3 آتے ہیں، لیکن اب پہلے 5 آنے تھے، تو پہلے 5 میں تو انہوں نے ہونا نہیں تھا، پہلے 10 میں نہیں ہونا تھا، پہلے 15 میں نہیں ہونا تھا۔ تو اب آپ سوچیں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور یہ کس قسم کی سیاست ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی لیول تک گر سکتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، کسی بھی حد تک نیچے جا سکتے ہیں۔ اور لیکن شیخ رشید نے جو نہیں بتایا، انہوں نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے شہداء کے خلاف ٹرولنگ کی تھی ان کو کنڈیم نہیں کیا، انہوں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی کہ وہ کرتے یہاں پہ۔ دوسری بات مجھے پتا چلی، اور یہ میں بھی کل ریکنفرم کروں گا، پھر میں آپ کو دوبارہ سے کنفرم کروں گا، کہ کامران ٹیسوری کو ایم کیو ایم نہیں بنانا چاہتی تھی گورنر۔ کامران ٹیسوری کو بقول راوی کے کہ جناب صدر عارف الوی صاحب نے ایم کیو ایم والوں کو ریکمینڈ کیا، اور پھر ایم کیو ایم نے ان کے کہنے پہ اپوائنٹ کیا۔ کامران ٹیسوری کی جو وجہ شہرت ہے وہ تو کچھ جرائم ہے، اور اس کے بعد جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ آبویسلی جو ہے وہ ان کا پیسہ ہے، اور وہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اب اس میں اور کیا کیا عوامل ہیں یہ میں آپ کو کل تک جو ہے پورے تحقیق کر کے بتاؤں گا کہ وہ کس کی ریکمنڈیشن پہ ان کو گورنر بنایا گیا۔ میاں نواز شریف پاکستان نہیں آ رہے، اور غالباً وہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے آئیں گے، جب بھی الیکشنز ہوں گے۔ میرے خیال میں الیکشنز اگلے سال اگست سے پہلے نہیں ہوں گے، تو آپ سمجھے جون یا جولائی سے پہلے میاں صاحب نے نہیں آنا۔ یہ بائی الیکشنز کا رزلٹ دیکھ کے ان کو یہ لگ گیا کہ اگر وہ ابھی آ گئے تو ان کی ساری جو موومنٹ ہے وہ کہیں بیچ میں دب جائے گی اور اسے پارٹی گین نہیں کرے گی، اور اگر وہ آتے ہیں بالکل الیکشن سے قریب آتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ وہ پورا ایک مومنٹم بلڈ اپ ہوگا اور وہ جو ہے وہ پارٹی کو اسے فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ابھی تو وہ موقع ہو گیا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں آ رہے ہیں وہ یا نومبر کے پہلے ہفتے میں آ رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو چیز شہباز شریف اور عمران خان کے متعلق کامن پتہ چلی مجھے وہ یہ تھی کہ بنی کالا میں اور زمان پاک میں عمران خان کے جو گھر ہے وہاں پہ ہر چیز جو ہے یا پنجاب حکومت کی طرف سے ہے یا کے پی کے حکومت کی طرف سے، یعنی ٹیشو پیپرز لے لیں، سینیٹائزرز لے لیں، ٹوتھ پکس لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں آپ جو ہے وہاں پہ آنے جانے والے مجھے بتاتے ہیں کہ وہ سارے اس پہ گورنمنٹ پنجاب اور گورنمنٹ آف کے پی کے ایمبلمس لگے ہوئے ہیں، لوگوز لگے ہوئے ہیں۔ میاں شہباز شریف جو ہیں ان کے بھی گھر میں بتایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کا بہت سامان پڑا ہے، ٹوائلٹ پیپر سے لے کے ٹیشو پیپر تک اور کافی چیزیں پڑی ہیں، بلکہ یہاں تک ہو رہا ہے۔ اب یہ تو میں
اگر میری ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر سے تو پھر میں ان سے ریکنفرم کروں گا، اس کے بعد میں حتمی طور پہ آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا ہر جو رکن ہے پی ایم ایل این کا، وہ 5,000 روپये اپنی تنخواہ سے کٹواتا ہے، اور وہ جو ایکومولیٹڈ رقم ہے اس سے کچھ ملازمین کی تنخواہیں جاتی ہیں جو مال ڈاؤن میں ہیں۔ اب یہ کتنی سچ ہے کتنی غلط ہے، میں کوشش کروں گا میاں شہباز شریف سے ملاقات ہو جائے۔ لیکن جہاں تک ٹیشو پیپرز کا، جہاں تک ٹوائلٹ پیپرز کا، جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے، تو وہاں پہ بھی حکومت کے ہی استعمال ہو رہی ہیں۔ کیا ان لوگوں کو یہ زیب دیتا ہے، کیا ان دونوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ اتنی بے دردی سے یہ قوم کا پیسہ لٹائیں، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ شہباز شریف ہو؟ اٹ از ناٹ فیئر، اٹ از ناٹ رائٹ۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ان کے پاس، پھر پتہ نہیں کیوں یہ اس لیول تک گرنے کی ضرورت ہے یا نیچے جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کو سمجھائے۔